السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر القدوری کے 5ویں لیسن میں 5ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آتے ہیں اب قدوری کی کتاب کی طرف اور سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ کچھ مسائل چل رہے تھے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں جن میں غسل کے حوالے سے عیدین اور احرام عرفہ کے دن مسائل آ رہے تھے۔ یہاں سے تھا وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٌ سے صحیح جی بسم عبارت پڑھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٌ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفه بتحريك طرف الآخر إذا وقعت فيه أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسد الماء كالبقي والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء إذا مات في الماء لا يفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أو أستعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلاة فيهم والوضوء منه إلى جلد الخنزير والآدمي والشعر الميت ميتة عظمها طاهر۔ ماشاء اللہ، بیان بھی کریں کیا اس کے اندر کہہ رہے ہیں؟ اس میں پہلے تو پانی کی بات چل رہی تھی، اب آگے بھی وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٌ اور ہر پانی کے ساتھ صفائی کرنا، اذا وقعت فی نجاستہ اور ہر صاف پانی میں صفائی، اذا وقعت فی نجاستہ جب نجاست اس میں واقع ہو، لم یجز الوضوء به تو وضو جائز نہیں ہے اس کے ساتھ، قلیلا کان و کثیرا زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بحفظ الماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا حکم دیا نجاست سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو حکم دیا حفاظت کا حکم دیا نجاست سے، فقال اور کہا لا يبولن احدكم في الماء الدائم اس میں کوئی پیشاب نہ کرے، تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے صاف پانی میں، ولا يغتسلن فيه من الجنابت اور جنابت کی حالت میں غسل نہ کرے، قال علیہ الصلوۃ والسلام اذا استيقظ احدكم من منامه جب تم میں سے کوئی اٹھے نیند سے، من منامه ولا يغمسن يده في الاناء تو ہاتھ نہ ڈوبے برتن کے اندر حتی یغسلها ثلاثا تک 3 دفعہ نہ دھو لے، فإنه لا يدري أين باتت يده بے شک اسے نہیں معلوم کہ یہ بات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رات گزارنے میں اس کے ہاتھ کہاں لگے یہ گندے ہوئے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي اور جب پانی جاری ہو، جاری پانی، اذا وقعت فيه نجاست جب اس میں نجاست واقع ہو، جاز الوضوء وضو جائز ہے،
اس میں وضو جائز ہے اذا لم یرلیھا اثر، جب اس میں اثر نہیں پایا جائے، لأنھا لا تستقر، اور بے شک اور جب اگر وہ قرار پایا جائے پانی کے بہاؤ کے ساتھ، قرار نہ پایا جائے پانی کے بہاؤ کے ساتھ، نہیں ٹھہرتا نہیں والغدیر نا نجاست، اس کا اثر جو ہے نا پانی کے جاری رہنے کے ساتھ باقی برقرار نہیں رہتا، نجاست ختم ہو جاتی ہے، اثر اس کا زائل ہو جاتا ہے، یہ کہہ رہے نا؟ صحیح، آگے بڑھیں۔ والغدیر العظیم، بڑی نہر، الذی لا يتحرک، جب وہ حرکت نہیں کرتی، احد طرفی، کنارے پر، تحریک طرفی، اور آخری کونے میں حرکت کے ساتھ، اذا وقعت فی، دوبارہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، کیا سمجھے اس سے؟ الغدیر العظیم، غدیر یہ نہر کو نہیں کہتے، یہ تالاب کو کہتے ہیں، نہر تو پتلی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک راستہ ہوتا ہے، دریا سے جو ہے وہ راستہ نکالا جاتا ہے، سمندر سے بھی نہر، دریا سے نہر کھود کے اپنے کھیت تک پانی پہنچایا جاتا ہے، اس طرح سے۔ اچھا یہ اذا لم یرلیھا اثر، جب اس میں اثر ظاہر نہ ہو، جی اچھا، والغدیر العظیم، بڑا تالاب، الذی لا يتحرک، جب وہ حرکت کرے کنارے پر، اور تحریک طرف الآخری، اور آخری کونے پر، اذا وقعت فیہ احد جانبی نجاست، مطلب اور اس کہنا کا ہے کہ ایک طرف حرکت دینے سے دوسری جانب حرکت نہ پہنچے، لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک طرف، دو جانب ہے، ایک آمنے سامنے اگر دیکھو تو دو جانب ہیں چورائی میں، تو اب آپ جو ہے نا لمبائی میں دو لمبائی ہیں، آپ سامنے ایک لمبائی کی طرف کھڑے ہوئے اور وہاں پہ آپ حرکت دیتے ہو، تو اس طرف حرکت پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، اگر نہیں پہنچتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ غدیر عظیم ہے۔ اچھا مطلب ایک طرف سے اگر پانی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں نجاست ہے تو، اور اگر دوسری طرف چلی جائے، نہیں مطلب چلیں میں بتاؤں گا پھر، چلیں آپ پورا کر لیں آگے، اذا وقعت آگے کیا ہے؟ اذا وقعت فی جانبی نجاست، اس کی دوسری جانب، اس کا ایک جانب جنازہ چلی جاتی ہے، آگے جاز الوضوء، تو وضو جی جائز ہے، من الجانب الآخری، آخری جانب سے، لأن اگلی الظاہرہ، آخری نہیں آخر، اگلی جانب سے، اگلی جانب سے، جی لأن الظاہرہ، نجاست ظاہر ہو، ان النجاست لا تصل الیہ، جب تک نجاست اس تک نہ پہنچے، وموت ما لیس لہ، اور اگر اس میں کوئی ہلاکت نہ ہو یا وہ نہ ہو، وہ اس جانور کا پانی میں مر جانا جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، نفس سائلہ، بہتا ہوا خون نہ ہو، لا یفسد الماء، پانی کو فاسد نہیں کرتا۔ تو یہ موت کا معنی کیا یہاں پر آئے گا؟ مرنا، ایسے جانور کا پانی کے اندر مر جانا جس کے اندر بہتا ہوا خون نہ ہو، پانی کو خراب نہیں کرتا۔ اچھا، لا یفسد الماء، پانی کو خراب نہیں کرتا ہے، کل باقی کیڑے کو بولتے ہیں، کیڑا، والذباب، مچھر، والزنابیر، یہ زنابیر پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں، بھیڑ کا ترجمہ یہ مچھر کی طرح ہے۔ اچھا، والعقارب، بچھو، والعقارب، وموت، قارب بھی، بچھو، وموت ما یعیشہ، اور اگر وہ مری ہوئی چیز زندہ ہو، فی الماء، پانی میں، مری بھی اور زندہ تو نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں جمع ہو سکتی، موت اور حیات، کہہ رہے ہیں کہ پانی میں وہ مر جائے جو پانی میں جیتا ہے، یعیش جیتا ہے، عاشا عیش جینے کے جاتا ہے، جو پانی میں جیتا ہے، یعنی مچھلی وغیرہ، لا یفسد الماء، اذا مات فی الماء، تو جب وہ پانی میں مر جائے، لا یفسد الماء، تو بھی پانی کو خراب نہیں کرتا، کالسمکی، مچھلی، والضفدع،
یہ مینڈک کو بولتے ہیں. جی جی. وسرطانی کیکرا. بس اس پہ رک جاتے ہیں, پہلے اس کو ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ پانی کے اندر کوئی چیز مل رہی ہے, اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی تھی اور مختلف اثر سے کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ آواز صحیح آ رہی ہے کہ سلو آ رہی ہے؟ نہیں, صحیح آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے. تو یہ کہا گیا تھا کہ پانی کے اندر جو چیز مل رہی ہے اس کے اندر رنگ بو مزہ نہیں بدل رہے ہوں, رکت و سیلان میں تبدیلی نہیں آ رہی ہو, بہاؤ میں اور اس میں پتلے پن میں, اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ اس کا نام نہیں بدل رہا پانی کا. ان تین صورتوں میں جو ہے پھر پانی کو استعمال کرنا جائز ہے وضو کے لیے, اور اگر نہیں ہے وہ پانی وضو میں استعمال نہیں ہو سکتا. البتہ وہ جو شوربہ یا شربت یا جو بھی نئی صورت اختیار کر لے گا پانی, وہ پاک ضرور ہوگا, پاک ہونے میں شک نہیں ہے, البتہ پاک کرنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ پاک کرنے والا جو ہے وہ پانی ہوتا ہے, پانی کے علاوہ نہیں ہوتا. یہ تو بات تھی پچھلے سبق کی. اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف. تو آج کے سبق میں بتا رہے ہیں کہ پانی کے ساتھ جو چیز مل رہی ہے وہ نجاست ہے, یعنی وہ گندی چیز ہے, میلی چیز ہے, جو ہے نا وہ ہے اس طرح کی چیزیں, کچرا ہے, گندگی ہے. وہ اس طرح کی چیز جب پانی سے ملے گی تو اب پانی کا کیا حکم ہوگا. تو بتا رہے ہیں کہ جب پانی کے اندر نجاست ملتی ہے تو پہلے تو بتا رہے ہیں کہ مائن دائمن, مائن دائمن کا, اور آگے کہہ رہے ہیں جاری. تو اصل میں پانی کی دو قسمیں ہیں, ایک جو ہے نا مائع غیر جاری اور ایک ہے جاری. صحیح ہے. تو غیر جاری کے بارے میں پہلے کو دائم کہتے ہیں, اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا, اور جاری وہ ہے جو چلتا رہتا ہے. اب دیکھو سوئمنگ پول وہ مائع ویسے تو دائم ہے, ٹب ہے اس کے اندر پانی اور دائم ہے. صحیح ہے. بالٹی ہے جی. اس کے اندر پانی ہے, وہ مائع دائم ہے. صحیح ہے. کیونکہ وہ اپنی جگہ سے جا رہا نہیں ہے کہیں. سمندر ہے اس کا پانی جاری, دریا ہے اس کا پانی جاری ہے, نہر ہے اس کا پانی جاری بھی ہو سکتا ہے, اس کا پانی جاری ہے نا, نہر کا پانی جاری ہے. یہ سارے پانی دریا یہ بہہ رہے ہوتے ہیں, یہ اپنی جگہ رہتے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, مائع جاری نہیں ہے, مائع ساکن ہے, اگر اس میں نجاست گر جائے تو اس سے بالکل بھی وضو جائز نہیں ہے. جائز سے وضو جائز نہیں, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. صحیح نا. اب یہ کلو مائن کے بعد اب عبارت پڑھیں گے ذرا. اذا وقعت فيه النجاسة, جب اس میں کلو مائن دائمن, دائمن, ہر پانی, کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر پانی ٹھہرا ہوا, ہر پانی ٹھہرا ہوا ہے. دنیا کے اندر جو پانی ہے سارا کا سارا پانی ٹھہرا ہوا ہے. پانی سے زیادہ تو حرکت کوئی نہیں کرتا ہے, پانی تو ٹھہرتا نہیں ہے. پانی کو تو موقع چاہیے حرکت کرنے کا. لیکوئڈ ہے, وہ بہے گا نہیں تو کیا بہے گا. پانی تو دنیا میں دائمن کا مطلب جو جاری نہ ہو, غیر جاری. نہیں تو آپ نے تو بولا ہر, آپ کہہ رہے ہیں ہر پانی غیر جاری ہے, تو میں نے تو بتایا کہ پانی تو جاری بھی ہے. اصل میں جو بات, مطلب ہاں بتائیں. جو مکمل ہو ہے جو مکمل ہو, نہیں ایسے نہیں ہے. اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں صفت ہے پانی کی, اور آپ اس کو خبر نہ بنائیں. ہر یہ وہ پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہو, ہر وہ پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہو. سید مائن دائمن ہے, یہ دائمن نہیں ہے. کیا ہے دائم صفت میں نہیں, ایمین. یہ صفت ہے. جی جی. تو دائم پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہو اس میں جب نجاست گر جائے, یہ صفت ثانی ہے. صحیح نا. کل مائن دائمن, اور پھر اذا وقعت فی نجاست, یہ صفت ثانی ہے. یہ تو موصوف, یہ مضاف, پہلے کل کا مضاف بھی ہے, کل مضاف ہے, یہ مضاف الیہ بھی ہے سارا. تو موصوف اپنی دو صفتوں سے مل کر جو ہے نا مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا. تو مضاف مضاف الیہ سے مل کے کیا بنے گا, خبر. مبتدا اس دن نکالیں گے معذوف. مبتدا محذوف نکالیں گے بھائی, اس کے بارے میں بتانا ہے نا آگے. پانی کے بارے میں بتا رہے تو پانی کیا بنے گا.
مبتدا بنے گا نا جی مبتدا بن گیا آگے ان کا حکم بتا رہے جس چیز کا حکم لگتا ہے نا اس نے خبر بننا ہے زید کھڑا ہے تو کھڑا ہے خبر بنے گا نا لم یجوز الوضو یہ خبر ہے صحیح ہے ہر جی دائم پانی والے کے یہ سارا کچھ مل کے مبتدا بن گیا اس پوری کی پوری بات کے بارے میں ساری قیودات ملانے کے بعد جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز بن رہی ہے جو مکسچر بن رہے ساری باتوں کے موصوف صفت مل کے اس کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے وضو جائز نہیں ہے اب یہ آپ کی خبر آ گئی لم یجوز الوضو کی اچھا یہ عبارت ہے اذا وقعت فیہ کی بات کے نجاست نہیں ہے صحیح سطح سطح کیوں ہے غیر منصرف ہے اذا وقع فیہ نجاست جب اس میں نجاست واقع ہو نجاست کیا بن رہا ہے مفعول بنے گا کیوں مفعول بن رہا ہے واقع کا فعل واقع ہونے والی چیز کیا ہے نجاست تو کیا بنے گا نجاست اچھا وہ فاعل بنے گا فاعل بنے گا نا نجاست نہیں ہے نجا کیا ہے نجاست جی جی آگے پڑھیں نجاست کے بعد کا لفظ کیا ہے لم یجز الوضوء لم یجزل یجزل پڑھ رہے ہیں نا ہاں لم یجزل ہاں لم یجزل وضو اور پھر آگے کہ لم یجزل وضو وضو کیوں پڑھ رہے ہیں اس سے وضو جائز نہیں ہے جائز کیا نہیں ہے وضو نا وضو کیا بنے جی گا جی مفعول بنے گا مفعول کیوں بنے گا جائز جو ہے نہیں ہے وہ جاز ہے جزو تو ویسے پہلی بات تو یہ کہ یہ لازم ہے یہ متعدی ہے نہیں اس کے لیے مفعول آتا نہیں ہے جاز ہے جزو کے لیے ٹھیک ہے نا اس کے لیے صرف فاعل آتا ہے دوسری بات یہ کہ ترجمے سے بھی آپ دیکھو کہ وضو جائز نہیں ہے یہ اس کا حکم بتا رہے ہیں نا خبر بنے گا اس پہلے جو فاعل بنے گا خبر تھوڑی فعل کے بعد خبر تھوڑی ہوتا ہے فعل کے بعد تو فاعل ہاں ہوتا مطلب وہ فعل فاعل ہو کر خبر بنے گا ہے ہاں تو یہ وہ تو خبر تو وہ آگے جا کے پورے اس کی بن رہا ہے لیکن یہ کہ لم یجوز کا فاعل کیا ہے الوضوء ہاں تو آپ کیا پڑھیں گے اس کو لم الوضو یجز الوضوء جی جی صحیح آگے بڑھیے قلیلاً کان او کثیراً دیکھیں اب پانی کے بارے میں بتا رہے کہ پانی زیادہ ہو یا نجاست کے بارے میں بتا رہے نجاست زیادہ ہو یا کم ہو اگر تھوڑی سی بھی نجاست پانی میں چلی جائے وہ پانی جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا امر اچھا آپ نے کیا پڑھا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بحفظ الماء دیکھیں اب حفظ با کے حرف جر کے بعد فعل تو نہیں آتا یار حرف جر کے بعد تو اسم آتا ہے نا حفظ الماء تو حرف جر کے بعد کیسے آ گیا یہ بے حفظ یحفظ حفظ نہیں ہے کیا ہے بحفظ الماء بحفظ الماء بحفظ الماء بحفظ الماء من مصدر آئے گا نا من النجاست آگے آپ کا چل رہا ہے اپنی جگہ پہ کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھہرے ہوئے پانی پہ کوئی جو ہے نا نہ پیشاب کرے نہ وہاں سے غسل کرے جنابت کا اور آگے یہ اذا استيقظ نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا اذا کیا ہوگا بتا سکتے استيقظ اذا کے ساتھ ملا کے پڑھو اذا استيقظ اچھا اذا استيقظ ہاں اذا استيقظ صحیح ہے تو کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی جب کوئی جاگے نیند سے تو پھر نہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے اور یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لیں صحیح ہے فإنه لا يدري أين بات يده اس کو پتہ نہیں رات اس کے ہاتھ میں کہاں رات گزاری ہے باتت کا ید کیا ہے کس کا فاعل ہے ید ہاں باتت کا فاعل ہے نا عادت کا بنے گا عبادت کا فائدہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات گزاری ہے اس کے ہاتھ میں کہاں صحیح نا اچھا جی یہاں تو بات پوری ہوگی رات مطلب محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کو پتہ نہیں رات ہاتھ کہاں لگا ہے کیا ہوا ہے تو صحیح نا اب مراد یہ ہوگی بہرحال اچھا عمل ماحول جاری دیکھیں اوپر بات چل رہی تھی کس کی مائیں ٹھہرا ہوا پانی ماء دائمن ہاں دائمن ہاں ابھی کس کی بات آ رہی
جاری پانی کی. جاری کی. کہہ رہے کہ مائع جاری کا یہ کہ اس میں جب نجاست گر جائے تو اس سے وضو جائز ہے. اذا لم یر لہا اثر، جب اس کا اثر پانی پہ نظر نہ آ رہا ہو. صحیح ہے نا. اس لیے لا تستقر، کیونکہ نجاست پانی کے بہاؤ کے ساتھ ٹھہرتی نہیں ہے. ہاں لیکن اگر نجاست ہو اتنی زیادہ، کوئی ٹنوں کے ٹن اگر کوئی نہر ہے، دریا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. اب ٹنوں کے ٹن اگر اس کے اندر نجاست بھر کے اس کے اندر خالی کرو گے پانی کے اندر، ہوتا ہے اس طرح علاقوں میں، تو کیا ہوگا؟ پانی تو اتنا بھی تو پانی کا بہاؤ نہیں ہے اتنی وہ جو ہے پانی ساری گندگی کو لے جائے. وقت لگے گا، ہو سکتا ہے لے جائے لیکن وقت لگے گا. آپ جب ڈالا ہوگا اسی وقت نہیں جائے گی، کچھ عرصے میں جائے گی. صحیح نا. تو مائع جاری کے حکم یہ ہے کہ اس کے اندر نجاست جب جائے تو اس سے اس وقت تک وضو جائز ہے جب تک اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو. کیونکہ اس کے رہتے ہوئے جو ہے نا نجاست برقرار، پانی کے جاری رہتے ہوئے جو ہے نا نجاست برقرار نہیں رہتی. صحیح ہے. یعنی کہ اگر 3 اوصاف میں سے ایک اوصاف بھی بدل جائے تو پھر اس پہ نہیں ہوگا ہاں 2 جاری اوصاف پانی بدل سے. جائے گا. اگر دو دو اگر 2 اوصاف بدل جائے نا تو جاری رہتے ہوئے بھی جو ہے نا جاری کا حکم نہیں لگے گا. صحیح ہے. ورنہ جاری کے اندر یہ ہے کہ حکم یہ جاری کے اندر مثال کے طور پہ سمندر میں اگر کوئی پیشاب کر دے، دریا میں کوئی پیشاب کر دے، اور کر بھی دیتے ہوں گے لوگ، کیا پتہ ہے کی بھی ہوگی. ہاں ہاں تو ظاہر ہے لیکن آپ اس سے جا کے آپ وضو کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. پانی وہاں سے لے کے استعمال کر سکتے ہو پینے کے لیے کہ نہیں کر سکتے؟ جواب کیا دیا پہلے جائے؟ دیکھیں گے اس کے 2 اوصاف میں سے اگر جو ہے ہاں اگر مطلب بس اگر بدل جاؤ تو نہیں کر سکتے، اگر بس نہیں بدلا ہو تو پھر کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. عام طور پہ بس تو دریا کا پانی کا تو صاف ستھرے ہی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان کے اللہ ماشاء اللہ ہے، لیکن ویسے آپ کو اچھے اچھے دریا ملیں گے. وہاں کا پانی لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارے سندھ دریا سندھ کا پانی کتنا صاف ستھرا ہے، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ماشاء اللہ. وہ استعمال نہیں کریں گے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ سارا یہ جو لائن کا پانی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ جو لائن وہیں کا سے آتا ہے. یہ وہیں سے آتا ہے نا. اپنا جو لائن کا پانی استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ اور بورنگ کرتے ہیں وہ زمین سے نکلتا ہے. تو وہ اس میں زمین کے اندر پانی تو ہے، زمین کے نیچے وہ بورنگ کا پانی بورنگ کرتے تو زمین سے پانی آتا ہے. لائن کا جو، لیکن وہ میٹھا نہیں ہوتا، اس میں کھاڑا پن ہوتا ہے جسے. لیکن جو اور زمین کے نیچے پانی ہے وہ تو ٹھہرا ہوا پانی ہے نا. یار وہ تو زمین کے نیچے یار وہ اس کا تعلق سمندر سے ہوتا ہے اور دریاؤں سے ہوتا ہے، سب مل کے نا. پانی بارش کا پانی وہ زمین کے اندر جذب ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کو آپ ٹھہرا ہوا، وہ تو اندر ہے زمین کے، آپ اس کو کیا بولو گے؟ وہ اتنا نیچے سے آ رہا ہے، اس کو آپ نہ ٹھہرا ہوا بول سکتے ہو نہ کچھ بول سکتے ہو. بہرحال اس کا اپنا ایک وہ ہے، وہ جو اس کے بارے میں ٹھہرا ہوا تو نہیں ہوگا، وہ ظاہر حرکت نہیں ہے. پانی نیچے زمین کے اندر پانی جو بہ رہا ہے چل رہا ہے، اس کی اپنی وہ چل ہی رہا ہے، رکا ہوا تو نہیں ہے. اگر پانی ٹھہر جائے تو خراب ہو جائے گا. پانی کے اندر جب تک حرکت ہوگی تو صحیح رہے گا. نہ یا تو نمکین ہی ہو، نمکین پانی ہو وہ ٹھہر سکتا ہے اپنی جگہ پر. اگر اس میں نمکین ہی نہ ہو تو وہ پانی جو اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا. اگر پانی اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو خراب ہو جائے گا، ہے نا. عمل جو اچھا سوئمنگ پول وغیرہ کے جو پانی ہوتے ہیں اس میں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ گندے ہوتے ہیں. کیمیکل ڈالتے رہتے ہیں، چینج کرتے رہتے ہیں، اسے چینج بھی کرتے ہیں، کیمیکل بھی ڈالتے ہیں اس میں. وہ بلو کیمیکل بلو اسی لیے ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے. اسی لیے نا. اچھا اب آتے لین اللہ تستقر ما جریان الماء، وہ پانی کے جو ہے نا جب بہاؤ کے ساتھ مناجست رہ نہیں سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ ماں کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ لین اللہ تستقر، مع جریان الماء. ہاں جریان ہے یہ لفظ. صحیح ہے. آگے آ رہا ہے والغدیر العظیم، بڑا تالاب، بڑا حوض. یہ نہر نہیں ہے، نہر تو جو ہے نا اس کے اندر وہ اتنی گہرائی کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن جتنی تالاب وغیرہ میں ہوتی ہے عام طور پہ. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات گہرائی کی نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جدید وہ نہر جو ہے نا پانی اس کے اندر لے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ تو بہہ رہا ہوتا ہے نا. دریا سے آپ جی پانی لے جاتے ہو اور تو آپ اس کے لیے کنال کھودتے ہو، اس کو نہر کہتے ہیں، ہے نا. اور جی جی غدیر صحیح ہے صاحب. صحیح ہے. عربی انگریزی میں کیا کہتے ہیں نہر کو؟ کنال کہتے ہیں. لیک. کنال ہاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیک تو تو
ہاں لیک تو یہ ہے غدیر عظیم، یہ لیک ہے، یہ غدیر عظیم تالاب، حوض، حوض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو غدیر دیکھیں اب پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ مائع جاری کی غدیر عظیم جو ہے نا وہ مائع جاری کی حکم میں ہوتا ہے۔ تالاب جو ہے نا وہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے نا اصل میں، تو زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے اس کو جاری کا حکم حاصل ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور اس کو یعنی اگر اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو رہا ہو تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے وضو کے لیے، غسل کے لیے، اور اگر اس میں اثر نہیں ظاہر ہو رہا ہو تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو۔ لہٰذا جیسے سوئمنگ اور غدیر عظیم کیا ہے، اس کی تعریف کیا کر دی، یہ کر دی کہ ایک طرف آپ حرکت دیں دوسری طرف حرکت نہ پہنچے، ٹھیک ہے، ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ پہنچے، یہ جو ہے نا غدیر عظیم کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اذا وقعت فیہ احد جانبی، اب ایک جانب اگر اس میں آپ نجاست ڈال دو گے تو دوسری جانب سے وہ جو ہے وضو کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ نجاست جو ہے نا وہاں تک پہنچے گی نہیں، صحیح ہے۔ تو لیکن آپ اگر کچھ دنوں بعد تو پہنچ جائے گی، جو کنویں ہاں کا پانی ہے ہاں اس وقت فوراً نہیں پہنچے گی، لیکن اس پہنچے وقت گی تو نہیں، صحیح نا۔ اس وقت نہیں پہنچے گی، بعد میں پہنچے گی، صحیح بات ہے، کیونکہ پانی کے اندر چیز پھیلتی ہے۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک آپ کو اس کا اثر نظر نہیں آ رہا نا تب تک آپ کے بس کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر نجاست نہیں پہنچی، اور اس کے لیے آپ کو پھر یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو وہاں پہ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پہنچ گیا اور نظر آ رہا ہے تو پھر جو ہے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل بات بڑے تعداد میں جب پانی اور تھوڑی سی نجاست ہو وہ اتنی جو ہے پھیل جاتی ہے کہ اس کی نجاست کا اپنا اثر برقرار ہی نہیں رہتا، صحیح ہے نا۔ وہ پانی کے ذرہ مولیکیولز کے اندر اتنی پس جاتی ہے وہ نجاست کے، اس کا اثر ہی وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پاتی۔ اگر اس کا وجود برقرار ہوتا برقرار رہتا تو اس کو وہ آپ محسوس کر سکتے تھے، اگلی جانب ہوتے ہوئے، اگلی جانب ہوتے ہوئے آپ اس کو محسوس کر سکتے تھے۔ تو لیکن اگر آپ محسوس نہیں کر پا رہے، اچھا، تو آپ کو وہ جگہ جائے استعمال کرنے کی اجازت ہے، صحیح ہے۔ یہاں تک کہ جس جگہ پر نجاست گری ہے نا، اگر وہاں پہ نجاست موجود نہ ہو، وہ نجس چیز نظر نہ آ رہی ہو اور نہ ہی اس اچھا کا اثر باقی ہو، تو آپ اس جگہ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی، صحیح ہے نا۔ اچھا، ہاں لیکن جی، اس میں نجاست کا لیکن اثر تو ہے نا اس میں، نجاست کا مطلب جیسے بدبو والی چیز، اس کی بدبو ہے پانی کے اندر، نہیں پھر اتنا زیادہ کچھ پانی ہے، ہوا وغیرہ۔ دیکھو پانی بہت زیادہ ہے، اور پانی کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھا اور وہ کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ پانی اب پانی اتنے سارے پانی میں اتنی سی چیز، کچھ اس کا نظر ہی نہیں آ رہا، وجود ہی نہیں ہے اس کا، صحیح ہے۔ اب دیکھو نا بالٹی کا ایک بالٹی ایک ٹب پانی، اس میں تو اس کے بارے میں تو اب یہ اگرچہ اس میں تھوڑا سا بھی جائے گا نا، ایک قطرہ پیشاب کا جائے گا، اب بولو کہ نہیں استعمال کرنے کا نہیں ہے، لیکن چونکہ پانی بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم اس طرح یہ مسئلہ اس طرح رکھ دیں کہ جو ہے نا لوگوں کو پانی ضائع کرنے کو کہہ دیں تو وہ بہت زیادہ ہر جائے گا، اور اب تھوڑے بہت نجاست سے اب بچنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اب گاؤں دیہات میں وہاں پہ جانور بھی پیتے ہیں، لوگ بھی آ کے کرتے ہیں، تو ہمیشہ اور بلوچستان کے اندر تو بارش ہوتی ہے، اس کے اندر گھڑے جو ہے بھر جاتے ہیں، پورے سال پانی نہیں ہوتا، سندھ کے اندر یہ تھرڈ والا علاقوں میں اب پانی موجود نہیں ہوتا، تو پانی کے اندر وہ لوگ بارش سے جیے ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے پانی آتا رہتا ہے، وہ پانی کا تو اس میں بہاؤ تو نہیں ہوتا اس پانی میں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یار اس کی نجاست جب تھوڑی بہت بھی آ گئی تو ہم اس کو بولیں کہ اجازت نہیں ہے، تو یہ بات اب بہت بھر ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے، پانی لوگ اسی سے پیتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں۔ اب گاؤں دیہات میں پہاڑوں میں اس طرح وہاں پر اس علاقوں میں وہاں پہ تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، وہاں پانی کی طرح بہتات نہیں ہوتی اس طرح یہاں پر۔ تو پہلی بات تو یہ کہ غدیر عظیم کی تعریف کیا ہے، اس کے اندر جو اقوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے پہلے جو ہے نا یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نجاست جو ہے نا اگر اس کا اثر زیادہ ہے نا پانی، اس کا یہی حکم ہے، ایک ٹب ہے، ایک بالٹی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک پانی جو زیادہ کہلا دیا گیا ہے، اس کے اندر جس جگہ پر نجاست گری ہے نا وہاں پر بھی اگر اثر نظر نہیں آ رہا ہو
تو اور بعد میں کوئی آ رہا ہو اس کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی کوئی نجاست گری بھی نہیں ہے وہاں پہ اور اثر ظاہر نہیں ہو رہا، اس پانی کو استعمال کر سکتے. صحیح ہے. ورنہ وہ پانی اب دیکھو سوئمنگ پول ہے، اگر سوئمنگ پول کے اندر تو کتنے بچے بھی آ جاتے ہیں اور وہ پیشاب نہیں کرتے ہوں گے، کر دیتے ہاں ہوں گے. اب آپ کیا سوئمنگ پول، کریں گے. ہاں اس میں اگر آپ بول دو کہ پانی نجس ہو گیا تو پھر تو جو سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جائے گا وہ سارے نجس ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلتا نا، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کیوں وہاں پر بھی کیوں. اور دن میں کتنے لوگ کر دیتے ہوں گے. اب روزانہ تو سوئمنگ پول کا پانی چینج نہیں ہوتا. نہیں ہوتے ہی ہفتے ہاں سالوں سالوں نہیں ہوتا وہاں پر. کہاں نہیں، اتنا بھی نہیں ہے سالوں سالوں میں، ایک آدھ مہینے میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے کبھی کسی نے اس طرف کی ہوگی، کبھی کسی نے بچے نے اس طرف کی ہوگی. روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے یہ تبرک کر کے جاتا ہوگا، ہر چاروں کے چاروں کونوں پہ کسی نہ کسی نے کر دیا ہوگا. آپ کیا بولو گے؟ کیا آپ اس جگہ کو استعمال نہیں کر سکتے؟ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے؟ یا اس پانی میں اس تیرنے وہی تیراکی کرنے والا وہ کیا نجس ہو جائے گا؟ اتنا صاف ستھرا پانی ہے. اب وہ پیشاب کہاں گئی کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے نا. نہیں سمجھے؟ ساتھ بھائی لیکن اس کا اثر تو ہوگا نا. لیکن میں نے بتایا کہ وہ اثر پانی کے مالیکیولز کے اندر اتنا پس جاتا ہے، اس کا اثر برقرار نہیں رہتا. اس سے کر سکتے ہیں وضو. وضو کر سکتے، سوئمنگ پول سے وضو کرو. وضو کر دیکھو، اگر دیکھو وضو کی بات، وضو ہوتا ہے پاک پانی سے، اور یہ پانی جب پاک ہے تو پاک کرنے والا بھی ہے. صحیح ہے نا. عام طور پہ وہ کچھ صورتیں ہیں وہ پاک نہیں بھی کرتا، وہ جیسے مائع مستعمل ہے وہ پاک نہیں کرتا. لیکن سوئمنگ پول کا پانی وہ پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے. اب اور اگر وہ پاک نہیں ہے تو وہ نجس ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ آپ وضو نہیں کر سکتے تو پھر اس کے کیوں نہیں وضو کر سکتے؟ اس کا مطلب تو ہے کہ آپ وضو، وہ پانی نجس ہے. نجس ہے کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کے اندر نہاؤ گے بھی تو جب آپ اس کے آپ جب باہر نکلو گے تو آپ نجس ہو کے نکلو گے، آپ کے جسم سے نجاست لگی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ سوئمنگ پول کا پانی مستعمل نہیں ہوگا. سوئمنگ پول کا پانی مستعمل نہیں ہوگا نا. مستعمل کیا مطلب؟ مستعمل تو جب الگ کوئی سے وضو سے ملا ہے. جدا ہو جائے، ہاں مطلب جیسے کسی پانی سے ہم نے وضو کیا، وہ اب وضو جو ہمارے ہاتھ کے بازو سے جدا ہو گیا ہاں وہ تو تو مستعمل وہ تو ہوتا ہے. لیکن وہ تو آپ باہر لے کے جب کرتے ہو تب نا. جب سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ گے وہ تھوڑی پانی مستعمل ہوتا ہے. مائع ہاں سمندر مستعمل تو میں. تب ہوتا ہے جب آپ پانی باہر نکال کے استعمال کر کے اس کو کسی جگہ پہ جمع کر لو تو وہ پانی مستعمل ہوتا ہے. وہ تو ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں تو وہ بات تو چل ہی نہیں رہی نا. اس کے بارے میں تو میں نے اچھا اگر جیسے سوئمنگ پول کا ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں اگر وضو کر لے تو مستعمل نہیں ہوگا. سوئمنگ پول اندر ہی وضو کر، سوئمنگ پول کا ٹھہرا ہوا پانی جیسے اس کے اندر کوئی کلی کر لے، اب کلی میں کسی کے منہ ہاں سے کچھ کوئی بھی نہیں ہوگا نا. نکل. کرتے ہیں نا لوگ یار، پانی خراب مستعمل تھوڑی ہوگا. اتنے پانی کو کیسے مستعمل قرار دے سکتے؟ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اتنے سارے پانی میں مستعمل کم ہوگا، غیر مستعمل زیادہ ہوگا. تو غیر مستعمل مستعمل پہ غالب ہو جائے گا، ہے نا. اور بہت بڑی تعداد میں غالب ہوگا، ہے نا. بہت بڑے ریشیو سے غالب ہوگا. صحیح ہے. وہ کہہ رہے چلیے الغدیر العظیم الذی لا يتحرک احد. اچھا یہ ابھی ریکارڈ یہ 40 منٹ والا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ پریمیم ہے ہمارا، بتایا تھا نا میں نے؟ نہیں بتایا؟ ہاں آپ نے بھیجا تھا میں. ہاں یہ پریمیم ہے مسئلہ. تو لا يتحرک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چلتے رہیں. بند کرنا ہوگا تو وہ 40 منٹ والے تو بتاتا ہے کہ ٹائم ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی رک جاؤ. اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے. الذی لا يتحرک احد طرفین بطرفین، یہ ہو گیا. صحیح ہے. ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب حرکت نہ ہو. اس میں مزید اقوال بھی ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے نا ایک مطلب بہت سارے اقوال ہیں. ایک بڑا اچھا قول امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے نا جس کو لوگ جاری شمار کریں وہ جاری ہے، جس کو لوگ جاری شمار کریں وہ جاری ہے، جس کو لوگ جاری شمار نہیں کریں وہ جاری نہیں ہے. یعنی جس کو لوگ جاری کے حکم میں شمار کریں وہ جاری کے حکم میں ہے. یعنی جس کو مائع کثیر بولتے ہیں یا وہ پائے کثیر جو ہے نا، وہ جس کو لوگ کہیں کہ بھائی یہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ کے حکم میں چلا جائے گا. صحیح نا. کنویں کا پانی زیادہ ہوتا ہے. کنویں کا پانی کوئی زیادہ نہیں ہوتا. کنویں کے اندر جو ہے نا گہرائی زیادہ ہوتی ہے، لیکن لمبائی چوڑائی جو ہے نا اتنی نہیں ہوتی ہے، اور اچھا کوئی گہرائی بھی بڑا سوئمنگ زیادہ نہیں پول کا ہوتی ہے. ہے، اچھا گہرائی بھی لمبائی. ہاں کوئی بڑا سوئمنگ پول ہے، بڑے بڑے اس سوئمنگ میں تو پولس ہوتے ہوتا ہیں ہے اس میں نا، گہرائی، وہ تو تو اسی اگر جاری شمار کر دے تو جاری کے حکم میں ہے وہ.
جاری نہیں ہے، جاری کے حکم میں ہے وہ، نہیں نا. اچھا ایک اور حکم، ایک اور کال یہ ہے کہ 10x10 ہو، 10x10 یعنی لمبائی بھی 10 اور چوڑائی بھی 10. 10 فٹ. ہاں 10 اس کو 100 اسکوائر فٹ ہو جائے گا، صحیح ہے نا. اچھا صحیح 100 اسکوائر فٹ ہو جائے گا. اور جو ہے نا گہرائی اس کے اندر بتائی گئی اتنی ہو کہ جو ہے نا وہ آپ چلو بھر سکیں، بس اتنی گہرائی بھی کافی ہے. تو جب گہرائی بھر جائے گی تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ تو یہ کتنا ہو، لمبائی اور چوڑائی یہ 100 کل ملا کے 100 بن رہے ہیں. اگر ضروری نہیں ہے کہ 10 اور 10 ہو، اگر لمبائی بڑھ جائے اور چوڑائی کم ہو جائے، مثال کے طور پہ یہ ایک طرف 10 اور 10 کے بجائے 5 اور 20 ہو جائے، چوڑائی 5 ہو اور لمبائی 20 ہو، ٹھیک ہے، چوڑائی 5 ہو لمبائی 20 ہو تو کیا ہوگا، جاری پانی کے حکم میں آئے گا. تو وہ بھی 100 بن جائے گا نا. 20/5 کیا بنے گا، 100 ہو جائے گا ہاں نا. 100. تو 100 بن جائے گا تو ہوگا. اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں 10x10 گز جو بتا رہے ہیں، یہ ہم فٹ، آپ فٹ کہہ رہے ہو، فٹ جو ہے نا آپ معلوم کرو گھر پہ بتاؤ مجھے، کل میں پوچھوں گا کہ فٹ کا ناپ کیا ہوتا ہے اور فٹ کتنا ہوتا ہے اور گز کتنا ہوتا ہے. صحیح ہے، بتاؤ گی مجھے؟ گز اور فٹ. ہاں گز کتنا ہوتا ہے، فٹ کتنا ہوتا ہے، کہ ایک ہی ہوتا ہے اچھا دونوں؟ اگر ایک ہی ہوتا ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا اس کا سائز ہوتا ہے، اس کو ناپنے کا طریقہ کیا ہے. اگر کوئی آلہ کتنے انچز کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی آلہ نہ ہو ہمارے پاس تو ہم اس کو کس طرح ناپے، اپنے جسم کے کس عضو کے ساتھ اس کو کتنا شمار کر کے ناپے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کل، ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ اذا وقت جی نجاست جانب ہی نجاست، جب ایک جانب نجاست آ جائے، جاز الوضو من الجانب الاخر، دوسری جانب سے آگے صحیح آگے ہے ما، یہ اچھا موت ما یعیشو، یہ کیا ہے، موت ما یعیشو فی الماء، صحیح نا. عائشہ یعیشو کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رہنا. ہاں یہ کون سا ہے، ہفت اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ ہفت اقسام سمجھتے ہو؟ مطلب جو 7 قسمیں ہیں وہ ہاں صحیح معمول. ہاں کون سی قسم ہے یہ؟ یہ اجوف ہے. بالکل اجوف ہے، صحیح نا. کسمکی و زبدہ، صحیح ہے. اور بالماء، یہاں یہ پڑھ لیا تو ماء المستعمل پڑھ لیا نا، پڑھیں بل اچھا الماء یہ ہے المستعمل، یہ مستعمل بالماء. مستعمل ہے، صحیح نا. لا يجوز استعماله في طہارت الاحداث، اس کو آپ پاکیز، یہ پاک تو ہوتا ہے، مائع مستعمل پاک تو ہوتا ہے لیکن ہاں پاک کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. نجاست سے پاک کرنے میں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. مستعمل کیا ہے؟ ویسے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں. اور مائع مستعمل کیا ہے؟ کل مائع، پڑھے والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الإحداث طہارت احداث، حدث کی والأحداث. جمع احداث ہے. یہ احداث تو مصدر ہے، حدث کی جمع احداث آتی ہے، صحیح نا. کل مائع، كل ماء أزيل به. ازیل نہیں ہے، یہ پہلے بھی آیا تھا. أزيل جی جی ازیل به حدث، به حدث أو استعملوا في البدن اب على وجه او استعمال نہیں ہے یہ، أو اب استعمل. استعمل أو استفعال في البدن بدن میں على وجه على وجه القربة. قربتی، قربتي. قربت عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، ہے نا. تو مائع مستعمل کے بارے میں دو باتیں بتائی، یا تو اس پانی سے جو ہے نا حدث زائل کیا گیا، صحیح نا، یعنی وضو کیا گیا اس کے ذریعے سے. نجاست نہیں، نجاست اگر زائل کی نا تو پانی نجس ہے، یہ وہ پانی مستعمل نہیں ہے. اگر گندگی مثال کے طور پہ پیشاب لگا ہوا ہے، پاخانہ لگا ہوا ہے، گوبر لگا ہوا ہے، اگر وہ آپ نے ہٹایا پانی سے، وہ مائع مستعمل نہیں ہے، صحیح ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 وہ صحیح تو ہے. نجس پانی ہو جائے گا. ہاں اسی طرح اگر منی ظاہر ہے، وہ منی نجس چیز ہے نا، اگر منی ظاہر ہے جی آپ جی نے اس کو پانی سے ہٹایا ہے
ایک تو ہے کہ بدن آپ غسل نہیں کیا ہوا، آپ نے، آپ کو غسل کا آپ کی حاجت ہے، آپ غسل کر رہے ہو، وہ پانی تو حدث ہے، لیکن وہ مستعمل ہے. لیکن اگر ظاہر پہ منی لگی ہوئی ہے اس کو آپ پانی سے صاف کرتے ہو، وہ پانی مستعمل نہیں ہے، وہ پانی نجس ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جی جی کہہ رہے کلو مائن ازیل ابھی حدثن، یعنی حدث سے اصغر یا اکبر کو ختم، یا نجاست نہیں ہے. صحیح، جس پانی سے اگر حدث ختم کیا گیا یہ مستعمل ہے. اب اس تو عملہ فی البدن علی وجہ القربہ، یا پھر بدن کو پہ استعمال ہوا ہے ثواب کی نیت سے. وہ بھی مثال کے طور پہ وضو تھا، آپ نے وضو کے اوپر ایک اور وضو کیا، کیوں کیا؟ ثواب. اگلی نماز آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے. صحیح نا؟ جو ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور بہت ساری اس کی فضیلتیں آتی ہیں. تو اس سے جو ہے نا زور کے لے کر زور کے زور کے لے کر تو اثر کے لیے بھی کر لے دوبارہ. ہاں دوبارہ کر لے، حالانکہ وضو ہے، وضو کے اوپر اچھا وضو کر رہا ہے اگلی نماز کے لیے. تو کہہ رہے اس ہاں نے ثواب کی نیت سے کیا استعمال، وہ مائع مستعمل ہو گیا. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. ایک تو کہ حدث سے پاک کرنا، ہوں اور ایک ایک بدن میں ثواب کی نیت سے ہوں تو مستعمل، دونوں صورتوں میں مستعمل ہوگا. جی جی، وضو ہی کیا رہے گا دوسری صورت میں بھی ثواب کی نیت سے. ثواب کی نیت سے پانی کا استعمال کیا کرے گا؟ یہی استعمال ہے بدن پہ جو ہے کہ وضو کرے گا، جو ہے ایسی نہائے گا، صاف ستھرا ہے لیکن نہا رہا ہے، غسل اچھا جمعے کا غسل کر رہا ہے، سنت غسل ہے. مطلب اس کو کوئی حدث تو نہیں ہوا نا، جمعے کا غسل کر رہا ہے تو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کلو قربہ کسے بولتے ہیں؟ ثواب ثواب. الا المودت نہیں، وہ تو ہے، وہ تو اور ہے. وہ نا مودۃ فی القربہ. وہ تو مودت فی القربہ کا یہ مطلب نہیں ہے. مودت فی القربہ کا مطلب رشتہ داری ہے. اور بھی قرآن میں ہے، قرآن تقرب الیہ، اور قرآن میں ہے قربت تقرب ہے نا. قربت کا لفظ تو نہیں ہے، قربہ تو نہیں ہے میرے خیال میں قرآن میں، لیکن قربہ یہ مشکی سے کبھی بولتے ہیں. وہ قربہ ہے. اچھا جی. اچھا اب آگے کلو احاب، یہ کیا کر، یہ تو نہیں پڑھا نا کلو احاب ان کو. ہاں پڑھوں؟ پڑھنا ہے بس کریں. چلے بس کرتے ہیں. کیا کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 8:33 ہے. نہیں ابھی کتنا ٹائم پڑھ لیا ہم نے؟ پونا گھنٹہ پڑھا ہے. ہم نے 7:45 شروع کیا تھا تو پونا پونا گھنٹہ پڑھ. ہاں بس کرتے یار، تو بہت زیادہ ہو جاتی، تھک جاتے ہیں. اچھا ویسے آپ دن نے وہ کیسے بتایا گزرتا کہ ہے؟ ہاں دن کیسے گزرتا ہے؟ کیا مصروفیت رہتی ہے بھائی؟ ویسے ابھی میں جو ہے تھوڑا سا اولیٰ کی کتابوں کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 2 حصے میں. ایک دن جو ہے 4 کتابیں پڑھتا ہوں، ایک دن جو ہے 4 کتابیں پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ قصص النبیین اور شرح تعامل اور قرأۃ الراشدہ، یہ 3 کتابیں عبد الرافع کے ساتھ کرتا ہوں. کیا ٹائم کتنی دیر کرتے ہو، کیا کس ٹائم کرتے ہو؟ بس ویسے تو ہم نے سوچا تھا کہ صبح ہی کرنا چاہیے اس وقت، لیکن ابھی یہ ایک دو دن سے یہ ہو رہا ہے کہ کل تو میں بھی نہیں تھا اور آج بھی یہ نہیں ہے، تو پھر ویسے مغرب سے عشاء میں کرتے ہیں اور عشاء کے بعد کر لیتے ہیں. اچھا اچھی بات ہے. اچھا وہ صحیح جا رہا ہے، اس میں کوئی سوال ووال نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ کس چیز میں؟ قصص النبیین. اچھا میں تو آج کی یہ کلاس ختم ہو رہی ہے تو ہم